اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی برڈز چینل۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں پرندوں کی اس دنیا میں جہاں پہ ہم آپ کے لیے مختلف قسم کے پرندوں کی انفارمیشن لے کے آتے ہیں، آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے دو برڈز ہیں، رنگ نیک کا بچہ ہے اور آسٹریلین جو پیرٹ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی ڈیزیز ہے جس کے بارے میں آج بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تمام فرینڈ جو ہیں میری اس ویڈیو کو فل واچ کریں، اور کافی انفارمیشن ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو آسٹریلین پیرٹس جنہوں نے گھر میں رکھے ہیں۔ جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جی فرینڈز، میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرے پاس یہ آسٹریلین پیرٹ کا ایک بچہ تھا جو جوان ہوا، اور الحمدللہ میرے پاس اس نے 3 سے 4 بریڈ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نقص اس کے اندر آ گیا۔ ایک تو چیز یہ کہ اس کے اندر جو فلائٹ تھی اس کی وہ ختم ہو گئی، یہ اڑنے کے قابل نہیں رہا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پنجرے سے باہر بھی نکالا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا اڑ پا رہا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اس کا جو اووریز ہیں اس میں کافی زیادہ چربی جمع ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ اپنے بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں تو ان کا جو پورٹ ہوتا ہے نا، جس کے اندر دانہ ہوتا ہے، وہ سویلنگ ہوگی اس میں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہ اگر آپ کے برڈس میں یہ مسئلہ آ جائے، یہ پرابلم آ جائے کہ ان کی جو اووریز والی جگہ ہے اس پہ بہت زیادہ چربی آ جائے، یا پھر اس کا جو پوٹا ہے وہ بہت زیادہ موٹا ہو جائے اور سویلنگ آ جائے اس میں، جس طرح ابھی میں آپ کو اس میں دکھا رہا ہوں کہ اس کی جو اووریز والی جگہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ چربی تھی۔ ابھی تو بہت کم ہو گئی ہے، میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے، تاکہ اگر آپ نے بھی پیرٹس رکھے ہوئے ہیں تو آپ لازمی اس کا استعمال کریں۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر یہ نقائص جو پوٹا سوجا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو چربی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے ختم کس طرح کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کیج سے علیحدہ کر لینا ہے۔ کیج سے علیحدہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا کیج ہے یا کوئی بڑا کیج ہے جس میں یہ برڈ فلائٹ کر سکتا ہے، تو اس میں آپ نے اس کو سیپریٹ کر لینا ہے، تاکہ جو اس کا میل ہے وہ اس کو ایک تو تنگ نہ کرے، دوسرا دوبارہ جو ہے وہ میٹنگ پروسیس کر کے ایگز کی طرف نہ اس کو لے کے آئے۔ تقریباً 1 ماہ کا 15 دن کا یا 20 دن کا یہ ڈیوریشن ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک نسخہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں۔ ایک تو آپ نے اس کو سمپل فیڈ پہ لگا لینا ہے، سمپل فیڈ آپ نے دینی ہے اس کو، اس میں آپ نے باجرے کا استعمال کرنا ہے زیادہ، اور جو مکس فیڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اٹھا لینی ہے اس کے آگے سے، کیونکہ کالونی میں تو ہم ہر قسم کی فیڈ دے رہے ہوتے ہیں، دھنیا، پودینہ، پالک، کیلشیم، اور مکس فیڈ بھی دیتے ہیں ان کو، اور بھی کھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پیرٹ کو اسپیشلی آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف باجرہ جو ہے وہ دینا ہے کھانے کے لیے، تاکہ اس کا جو ویٹ ہے یہ لوز ہو۔ جس طرح ہم لوگ ڈائٹنگ عام طور پہ کرتے ہیں، تو ڈائٹنگ کے لیے ہم کچھ وٹامنز والی جو چیزیں ہیں وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف تھوڑی ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو ہے وہ بہت زیادہ مکس فیڈ اس کے سامنے نہیں رکھیں گے، جسٹ آپ نے اس کے سامنے باجرہ رکھنا ہے، اور جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے چربی کو ختم کرنے کے لیے جو برڈس کے اندر آ جاتی ہے، تو وہ ہے سب سے زیادہ افیکٹیو سرکہ۔ پہلی چیز ہے فیڈ جو آپ نے رکھنی ہے، جس طرح میں نے یہ باجرے کا پیس رکھا ہوا ہے، یہ جالی سے استعمال ہم کرتے ہیں اس لیے کہ بہت زیادہ جو ہے باجرہ یا دانہ ضائع نہ کریں، اور باجرے کی جو مقدار ہے وہ صاف ستھری رہے، برڈز اس کے اندر جو ہے وہ پانی نہ گرائیں، اور بھی چھوٹا موٹا جو گند ہوتا ہے وہ یہاں پہ ان کے اندر موجود نہ ہو۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ پانی کی ڈبی جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ سرکہ جو ہے استعمال کرنا ہے۔ اب سرکے کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ یہ جو سیب کا سرکہ ملتا ہے اس کو پانی میں مکس کر کے دینا ہے۔ 1 لیٹر پانی لے لینا آپ نے، 1 لیٹر پانی میں 3 ڈراپ جو ہیں یا 2 ڈراپ صرف، یہ بہت زیادہ برڈز کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس سے برڈز کو کئی اور بیماریاں لگ سکتی ہیں، اس کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، یا اور بھی کئی مسائل اس کے آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جسٹ اس میں 3 یا 2 ڈراپ جو ہے وہ 1 لیٹر پانی میں ڈال کے اس میں جو ہے اس بوتل کسی 1.5 لیٹر والی پانی والی لے لیں، اس میں رکھ دیں اس کو آگے،
اور اس کو جو ہے وہ ڈیلی لازمی آپ دیں۔ اس کے علاوہ جو مکس فیڈ ہے وہ بہت تھوڑی مقدار میں آپ نے اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکھنی ہے، تاکہ اس کو بالکل بھوکا بھی نہیں ہم نے رکھنا۔ اگر یہ شروع سے مکس فیڈ کھانے پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے مکس فیڈ جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنی ہے، تھوڑا سا جب وہ کھا لے۔ اس کے علاوہ میکسیمم اس کو جو ہے وہ باجرہ کھانے کے لیے دینا ہے۔ 2 ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے فزیکلی اس کو جو ہے وہ پنجرے سے اٹھا کے باہر نکالنا ہے اور اس کی فلائٹ چیک کرنی ہے۔ اگر اس کی فلائٹ کم ہے تو آپ نے 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ روزانہ جو ہے وہ اس کو کیج سے باہر نکال کے اس کو فلائٹ کروانی ہے اس کی، تاکہ اس کی جو فلائٹ ختم ہو گئی ہے اس کی فلائٹ بھی بحال ہو جائے۔ اور جب پرندہ بہت زیادہ فلائٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو فنز ہیں یہ دوبارہ اس میں بلڈ سرکولیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو اس کی چربی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس جو برڈز کا پورا کیج سسٹم لگا ہوا ہے اس میں ابھی یہ آپ کو رنگ نیک کا پیئر نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بریڈر پیئر ہے، اور الحمدللہ ابھی یہ اگست کے بعد سپتمبر بھی جب گزر چکا، اب تو اکتوبر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گا، تو اس میں انہوں نے بریڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو آسٹریلین پیرٹس ہیں میرے پاس، الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں۔ میں نے تقریباً لاسٹ والی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے جو مٹکیاں ان کی وہ لگانا شروع کر دی ہیں، تو اس سے کیا یہ ہوگا کہ اب جو مٹکیاں ان میں لگائی گئی ہیں ان کے اندر انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے، اور آپس میں جو پیئرنگ ہے وہ شروع کر دی ہے اب۔ اس کے علاوہ آپ ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، چھلی ملتی ہے وہ ان کو دیں، مکس فیڈ جو ہے وہ صاف ستھری ان کے آگے رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ ان کا جو پانی ہے وہ ڈیلی صاف کر کے برتن، تاکہ پانی والا جو برتن ہے اس کے اندر جالے نہ لگے ہوں، گندگی نہ ہو کسی قسم کی، صاف پانی پلائیں ان کو۔ اگر آپ ان کو صاف پانی پلائیں گے، اچھی خوراک دیں گے، تو آپ کے بھی برڈز میرے برڈز کی طرح الحمدللہ ہیلدی ہوں گے۔ اب یہ فیمیل ہے آپ کو ایک نظر آ رہی ہے، یہ تقریباً ایگ لینگ کے قریب آ گئی ہے۔ 20 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے مٹکیاں لگا دی ہیں، اور الحمدللہ اس کے بعد ابھی یہ جو ہے نا برڈز انڈے دینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ جو ایک میل آپ کو نظر آ رہا ہے باکس کے اوپر، مٹکی کے اوپر، اور یہ فیمیل اس کی جو باکس کے اندر چلی گئی ہے، یہ 2 سے 3 دن میں اب جو ہے وہ انڈے دینا شروع کر دے گی۔ اس کے علاوہ ایک پیئر ابھی یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بڑا زبردست لانگ ٹیل والا میل ہے، اور اس کے ساتھ ایک فیمیل بیٹھی ہوئی ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد یہ بھی جو ہے نا وہ اب انڈے دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ اسلام آباد واہ میں موسم جو ہے وہ الحمدللہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ رات کو بھی بارش ہوئی ہے کافی زیادہ، اور 2 دن پہلے بھی بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو برڈز ہیں وہ اب ایزی فیل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میٹنگ جو ہے نا وہ بھی ان کی جاری ہے۔ اور تیسری میری جو ویڈیو ہے وہ تو جیک کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میرا جیک جو ہے وہ بہت زبردست باتیں سیکھ رہا ہے، بہت زبردست قسم کی پریکٹس اس کی ہو رہی ہے، تو وہ بھی میں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ میں اس کی جو ٹریننگ ہے وہ کروا رہا ہوں شٹر اٹھانے کی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ اتنا زبردست پرندہ بن گیا جیک کہ یہ آسٹریلین پیرٹس کو بھی بالکل نہیں چھیڑے گا، بالکل اس کو مارے گا نہیں۔ حالانکہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، جو بڑا پرندہ ہو نا آپ کے پاس، تو آسٹریلین پیرٹ کے کیج میں کبھی بھی رنگ نیک کو یا راہ کو آپ نے نہیں رکھنا، یہ اس کو ماریں گے بھی، اور یہ اس کو کھا بھی سکتا ہے، اور اس کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ میرا جو جیک ہے یہ الحمدللہ ہینڈ ٹیم ہے، اور اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ یہ کسی بھی برڈ کے ساتھ لڑے گا نہیں، کسی بھی برڈ کو چھیڑے گا نہیں۔ ابھی یہ فیمیل آپ کے سامنے اس کے ساتھ آسٹریلین بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ میں دن کے ٹائم پہ کبھی ان کو اکٹھا چھوڑتا ہوں، کبھی میں نے جیک کو اس پنجرے کے باہر رکھا ہوتا ہے، تو یہ خود ہی پنجرے سے باہر بھی آ جاتا ہے، پنجرے کے اندر خود ہی اس کے پاس چلا بھی جاتا ہے، تھوڑی دیر مستیاں کرتا ہے، کھیلتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر باہر آ کے اپنی فیڈ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور پیارا سا ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔